دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ دیوبندی تصوف کے قائل ہیں، سب سے دو تین موٹے موٹے پوائنٹ آپ کو گنوا دوں۔ دیوبندی تصوف کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں، حلول کے قائل ہیں۔ وہ اشرف علی تھانوی ہو، وہ قاسم نانوتوی ہو، وہ مولوی زکریا صاحب ہوں، وہ رشید احمد گنگوہی ہوں، جتنے کبار علماء دیوبند گزرے ہیں یہ سب کے سب وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے قائل ہیں، اور اہل حدیث اس عقیدے کو کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر ایک صوفی صاحب کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک مواحد کے پاس، اس کو تھانوی صاحب نے مواحد کا لفظ قرار دیا کہ اس مواحد کے پاس ایک شخص آیا، ایک پلیٹ میں گندگی پاخانہ لے کر آیا اور ایک پلیٹ میں حلوہ لے کر آیا، اور کہا اس صوفی صاحب سے کہ اگر ہر چیز ہی وہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ ایک پلیٹ میں گندگی ہے، ایک میں حلوہ ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں امداد المشتاق کتاب میں کہ اس مولوی صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا اور پھر اپنی شکل تبدیل کر کے سور کی شکل میں آ کر وہ گندگی کھا لی اور کہا یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، سب وہی ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں علماء دیوبند۔ وہ روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہا حدیث قدسی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ عز و جل کی طرف اس بات کو نقل کرنا، منسوب کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے، محمد کریم کے فرمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہا کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی شکل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے جس کو علماء دیوبند کے سب سے بڑے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں نقل کرتے ہیں۔ جس بھائی نے دیکھنی ہو وہ میرے پاس آ کر یہ کتابیں دیکھ سکتا ہے۔ شمائم امدادیہ میں مولوی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے، یعنی بندے کا اندر جو ہے ظاہر بندہ ہے لیکن باطن میں وہ بندہ نہیں ہے، باطن میں وہ حق ہے، ظاہر بندہ باطن حق، اندروں اللہ باروں بندہ۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے جو تمام علماء دیوبند کا ہے، اور اہل حدیث علماء قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر اس عقیدے کو کفر کہتے ہیں۔